बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नाज़रीन, फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। अब ये नोटिफिकेशन असली है या जाली है, इस पर बात करेंगे। तबाही और बर्बादी की एक तस्वीर इस वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने रखूँगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर आ गई है। एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। नून लीग का मुस्तकबिल क्या है? क्या हवाओं का रुख बदल गया है? नून लीग कहीं जाने वाली है? इस पर भी बात करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, नोटिफिकेशन हुआ सीडीएफ का। इसके ऊपर बड़ी बातें चलती रही, बहुत कुछ हुआ। हमने आपके सामने रखा था कि नोटिफिकेशन तो हो जाएगा, इससे तो कोई रोक नहीं सकता। कम अज़ कम नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, नून लीग की हुकूमत हो, ये इसको रोक नहीं सकते। इसके ऊपर जितनी भी बातें की जाएं, इनके हाथों में कोई इख्तियार नहीं है। और फाइनली जो है कल नोटिफिकेशन आ गया, उसके ऊपर प्रेसिडेंट की जानिब से साइन भी हो गए, यानी कि नोटिफिकेशन अप्रूव हो गया है। अब सवाल यह है कि ये नोटिफिकेशन क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं। कुछ चीज़ें हम आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये नोटिफिकेशन जाली है या असली है। ये नोटिफिकेशन असली है। फैसल वाडा का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री हो गई। जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटे से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। इंशाल्लाह आगे भी जो कुछ कहूँगा वो दुरुस्त और सच साबित होगा। ये उनकी जानिब से ट्वीट की गई है, जो वाजे कर देती है कि नोटिफिकेशन हो गया है। उसके ऊपर साइन भी हो चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आसिफ अली जरदारी ने इसके ऊपर साइन कर दिए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल जो है राना इलियास ने एक खबर दी थी, आमिर इलियास राना की खबर थी। ज़रा सुन लें, देख लें। 1 दिसंबर को तमाम तर तफसील बताई कि कोई इबहाम नहीं, कोई मसला नहीं। आर्मी चीफ की 5 साल के लिए नई तकर्री और साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनाया जाना कैसा होगा, क्या तरीका है। सदर ममलकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अगले 2-3 दिनों में यह सारा काम कर देंगे। अब ये काम हो गया तो जिन्हें गश पड़ने हैं उनका कुछ नहीं किया जा सकता। बतौर साफिया में जिम्मेदारियों के साथ काम करना चाहिए। सोशल मीडिया कुछ करे इसका असर नहीं लेना चाहिए। हर साफ़ी को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, लेकिन सही आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हक और सच की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आमिर इलियास राना का कहना है कि कल भी मैंने खबर दी थी कि नोटिफिकेशन हो जाएगी, इसमें अब कोई मसला नहीं आएगा। और आज जो है नोटिफिकेशन हो गई है। नोटिफिकेशन के बारे में कन्फर्मेशन, चूँकि फाइनल कन्फर्मेशन ना कोई सहाफ़ी दे सकता है, ना ही कोई जो है आम शख्स दे सकता है, बल्कि असल नोटिफिकेशन की कन्फर्मेशन आएगी वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, जिसकी समरी जो कि जारी कर दी गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से भी बयान आ गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकर्री की मंजूरी देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलकत को एडवाइस अरसाल की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बैक वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का अहदा भी संभालेंगे। ये तकर्री 5 साल की मुद्दत के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। वज़ीर आज़म ने पाक फ़ज़ाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी की भी मंजूरी दे दी है। ये तोसी एयर चीफ मार्शल की मौजूदा 5 साल मुद्दत 2026 में जो कि मुकम्मल होगी, उसके बाद जो है नाफिजुल अमल होगी, यानी कि वो भी 2028 तक एयर चीफ रहेंगे। उनकी भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी कर दी गई है। नज़ीर, तमाम खबरों के बाद अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि CDF का नोटिफिकेशन जो है वो असली है, हो चुका है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ भी रहेंगे और CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे, जिसकी मुद्दत जो है वो जो होगी 2026 से लेकर 2030 तक, यानी अगले 5 साल जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज रहेंगे, आर्मी चीफ भी रहेंगे। इसके बारे में वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से ये मैसेज जारी कर दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये सब कुछ हो जाने के बाद कल एक पैगाम भी आया है। उनका कहना है कि सब ठीक है। ये सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की, सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। ये पैगाम देना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। उन्होंने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये पैगाम भी दिया है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ खबरें आपके सामने और रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बुरी खबरें हैं। अब ये बुरी खबरें बुरी रहेंगी, अच्छी होंगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि अगले लम्हे के बारे में सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा सकता है, होगा क्या इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आजम नज़ीर तारड़ थे और अता तारड़ दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका सबसे अहम पैगाम जो जारी किया गया वो पैगाम क्या है? आज के बाद इमरान खान की मुलाकातें मुकम्मल बंद हैं।
ہدایات دے دی گئی ہیں، جو جیل کے باہر آئے گا سختی سے کارروائی ہوگی، آئندہ سے عظمی خان کی ملاقاتیں بھی نہیں ہوں گی۔ حکومت نے عمران خان کی ملاقاتیں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، جو کچھ بھی ہو جائے، یہاں پر سب سے اہم چیز یہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے، سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی گئی، وضاحت دینی تھی، یہ سب کچھ کیا گیا، یہ سب سے اہم موضوع تھا۔ لیکن یہاں پر بھی آخر میں جو سب سے اہم موضوع نکلا ہے پریس کانفرنس کے بیچ میں سے، اور جو خبر بنا ہے، وہ کیا چیز خبر بنی ہے کہ عمران خان کی ملاقاتیں بند ہیں، اب ملاقاتیں نہیں ہوں گی، چونکہ عمران خان کے پیغامات باہر آ جاتے ہیں۔ اور نظام کو سب کچھ کر لینے کے بعد بھی خوف کیا ہے کہ عمران خان کی آواز عوام تک نہ پہنچے، چونکہ جب عمران خان کوئی پیغام دیتے ہیں تو پھر نظام کا جو ہے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ کل کی پریس کانفرنس کے آخر میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بری خبر ہے جو کہ جاری کر دی گئی ہے کہ اب سے ملاقاتیں بھی نہیں ہوں گی، عظمی خان کی بھی اب ملاقات نہیں ہوگی، اور ساتھ میں جو بھی اڈیالہ جیل کے باہر آئے گا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اب ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے تحریک انصاف کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے، یہ چیز امپورٹنٹ بھی ہے، اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک تصویر دکھانے والا ہوں جس سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس رفتار سے چل رہی ہے، جو کچھ کر رہی ہے، اس کی ایک عکاسی کی گئی، اور یہ بہترین عکاسی ہے۔ یہاں سے سب سے زیادہ بڑا سبق جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو حاصل کرنا چاہیے کہ حالات کس جگہ پر آ کر کھڑے ہو چکے ہیں، اور ان کی ناقص پالیسی کی وجہ سے یہ حالات ان کی پارٹی کے لیے بھی اور انفرادی طور پر ہر شخص کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ پالیسی کے اندر ایسی چینج نہیں لا رہے کہ ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہو سکیں، یا کہیں نہ کہیں پر جا کر اپنے لیے آسانیاں پیدا کرا سکیں۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس پر میں آخر میں بات کروں گا، اور یہ تصویر بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نظر یہ تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ 2035 کی ایک پریڈکشن کی گئی ہے، اے آئی جنریٹڈ تصویر ہے۔ اس میں سپریم کورٹ کی عمارت کو دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ سپریم کورٹ کی حالت دیکھیں تو یہ بیسیکلی ایک عمارت کی حالت نہیں ہے۔ اس وقت جو بھی انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو بھی سپریم کورٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، عدالتوں کے ساتھ، ججز کے ساتھ، یہ اس کی عکاسی کر رہی ہے کہ ہر طرف تباہی اور بربادی ہے، ہر طرف صرف اور صرف تباہی دیکھی جا رہی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس تباہی اور بربادی کے باوجود بھی اس بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے امیدیں لگا کے کھڑے ہیں کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، عمران خان باہر آ جائیں گے، ملک میں آئین اور قانون کا نفاذ ہو جائے گا۔ نظیر، اگر آپ اس طرح سے حکمت عملی بنائیں گے، اس طرح کی جو ہے آپ کے ذہن میں خاکے بنیں گے، اور آپ ان امیدوں پر بیٹھے رہیں گے، تو ایسی امیدیں جو ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ شیخ چلی کی طرح خواب دیکھنے سے کہیں بہتر ہے حقیقت کو دیکھا جائے، آنکھیں کھولی جائیں، اور حقیقت کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کی جائیں، پالیسیز بنائی جائیں، تاکہ آپ کے لیے حالات بہتر ہوں۔ اب جس طرح سے اعلان کر دیا گیا ہے، واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے، پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی ملاقاتیں بند ہوں گی، ان کی ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد بھی اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے امیدوں پر بیٹھ جاتی ہے تو پھر یہ امیدیں کبھی پوری نہیں ہوگی۔ یہ تصویر ان کے لیے لمحہ فکری ہے، اور یہ پوری قوم کے لیے بھی لمحہ فکری ہے۔ یہاں پر صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیکھنا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر نظام عدل و انصاف کے اندر اس قدر زیادہ تباہی اور بربادی آ جائے گی تو اس ریاست کے ساتھ کیا ہوگا۔ نظیر، سب سے آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے۔ اس وقت سمجھا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے لیے آسانیاں ہیں یا نون لیگ کے لیے مشکلات ہیں، نون لیگ گھر جانے والی ہے، نون لیگ کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اس کے اوپر بھی زیر بحث ہے چیزیں کہ اصل میں حالات کس جانب جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، منیف فاروق کا ایک چھوٹا سا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 35 سیکنڈ کی گفتگو ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کے پاس طاقت کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے۔ انہوں نے پلاننگ کی کہ 2030 تک اگر یہی سیٹ اپ چلتا رہا تو ہو سکتا ہے اگلا الیکشن بھی یہ لوگ جیت جائیں، لیکن وقت کی اور حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ منیف فاروق کی یہ گفتگو ملاحظہ کریں۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ جن کو کھڑا ہی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہو جس حکومت کو، فرینکلی اس حکومت نے اور کیا کر لینا ہے کلارا صاحب؟ اس حکومت نے اور کتنے کے نخرے دکھا لینے ہیں؟ ان کو پتا ہے ایک جنبش ہوگی اور حکومت دڑام سے گر جائے گی نیچے۔ تو میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ جو بھی شخصیات کسی جناب افسر عالم صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑی بس ہو گئی ہے، ان کو پھر کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی تھوڑی بس ہو گئی ہے تو حکومت تو فارغ ہو جاؤ۔ میں تو سیدھی سی بات کر رہا ہوں نا کہ بھائی آپ اتر جائیں حکومت سے اگر آپ کی بس ہو گئی ہے۔ جب آپ کی حکومت کرنے سے بس نہیں ہوئی، وزارتیں لینے سے بس نہیں ہوئی، تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ پہ کیسے بس کر سکتے؟ نظیر، آپ نے منیف فاروق کی گفتگو سنی۔ نون لیگ کے لیے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ نون لیگ پہلے ہی کمزور ہو چکی ہے۔ جب طاقتور یہ نظام ہو جائے گا، انہیں جب کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، تو نون لیگ جانتی ہے کہ جب ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر کسی کا وجود جو ہے اس کا رہنا یا باقی رہنا، اس کے امکانات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ مستقبل کا نقشہ جو بھی کہا جائے، اس سے پہلے بھی پاکستان مسلم نواز نے بھی کہا کہ حالات بہت بہتر ہیں۔ نواز شریف بھی آئے،
انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان ترقی کی اڑان بھر چکا ہے، اب جو پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور بہتی رہیں گی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آج بھی عوام کے پاس مہنگائی ہے، حقیقت کیا ہے؟ عوام کے پاس کوئی مستقبل نہیں ہے، حقیقت کیا ہے؟ ہم معاشی طور پر جو ہے آج بھی مقروض ہیں، آج بھی مضبوط نہیں ہیں، دوسروں کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور جن کی جانب دیکھ رہے ہیں، جن سے مانگ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ کرپٹ ہیں، آپ کی کرپشن جب تک ختم نہیں ہوگی تو آپ کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو طاقت دے رہے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ نظام کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ نظام عوام کے لیے، ریاست کے لیے بھی کچھ کر رہا ہے؟ ابھی تک جتنا بھی عرصہ گزر چکا ہے، ریاست کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ایک جملہ ضرور لکھیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان